اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، جو بندہ اپنے خالق اور رب کی بے شمار نعمتیں اس دنیا میں پا رہا ہے اور پھر جنت میں پہنچ کر اس سے بھی زیادہ بہترین نعمتیں پائے گا، لازماً اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی کہ کسی طرح اپنے اس محسن اور کریم رب کو دیکھ پاتا، جس نے اسے وجود بخشا، اس پر اس طرح کی نعمتیں انڈیل رہا ہے جو ایسی حسین دنیا کا خالق ہے، جس نے سورج کو چمکایا، تاروں کی محفل سجائی، درختوں کی سرسبزی، پھولوں کی رنگینی، اور ان سب کا خالق آخر ہے کون؟ ایسا خدا کیسا عظیم اور کتنا حسین ہوگا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ بس اگر اسے کبھی بھی یہ نظارہ نصیب نہ ہو تو یقیناً اس کی لذت و مسرت اور اس کے عیش میں بڑی کمی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے راضی ہو اس کو جنت میں پہنچائیں گے، اس کو ہرگز اس سے محروم نہیں رکھیں گے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ ان سے ارشاد فرمائیں گے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم کو ایک چیز مزید عطا کروں؟ یعنی جو کچھ تم کو اب تک عطا ہو چکا ہے، اس سے مزید اور اس سے بہتر ایک اور خاص چیز عنایت کروں؟ وہ بندے عرض کریں گے، آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے، یعنی کامیابی عطا فرمائی، خوبصورتی دی، دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کیا، اب اس کے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں؟ ان بندوں کے اس جواب کے بعد یکا یک حجاب اٹھ جائے گا، یعنی ان آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، پس وہ روئے حق اور جمال الہی کو بے پردہ دیکھیں گے۔ پس ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ یہ محسوس کریں کہ جو کچھ اب تک انہیں ملا ہے اس سب سے زیادہ محبوب ہے اور پیاری چیز ان کے لیے دیدار کی نعمت ہوگی۔ جنت آخر حاصل کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ جنت کا حال، وہاں کی نعمتوں کی کچھ تفصیل اگر ہم پڑھیں تو وہاں رہنے کو دل بھی چاہتا ہے۔ بارہا آپ نے جنت کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کی ہوں گی، اللہم انا نسألک من جنت الفردوس بھی بولا ہوگا۔ بلا شبہ ہر مسلمان کے دل میں جنت کا شوق اور وہاں جگہ ملنے کی تڑپ ضروری ہے، لیکن طلب اور ذوق و شوق کے ساتھ اعمال صالحہ کی پونجی کا اہتمام بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ لہٰذا ایسی قیمتی جنت کو سستے داموں نہیں مل سکتی، یہ تو اس خوش نصیب روح کا حصہ ہے جو حقیقی معنوں میں خدا کا مومن بندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ مومن کیا ہے؟ مومن یعنی اللہ پر پوری طرح ایمان لانا، اپنی پوری زندگی میں اللہ کے آگے جھک جانا، یہ ہے ایمان۔ جنت جھوٹی تمناؤں سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ جنت کی قیمت آدمی کا اپنا وجود ہے۔ جو شخص اپنے وجود کو اللہ کے لیے قربان کرے گا وہی جنت کو پائے گا۔ ہر وہ آدمی جو اپنے رب کے ہاں اس حال میں پہنچنا چاہتا ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اس کی نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دے، تو اس کے لیے ایک ہی راہ ہے، وہ ہے قرآن سے اللہ کا حکم معلوم کر کے پیغمبر کی زندگی میں اس کا حکم جو اس نے عملی نمونہ دیکھا، ان دونوں چیزوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے۔ اس کے سوا جتنی صورتیں ہیں سب بھٹکنے کی صورتیں ہیں، نجات کی صورت اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہم نادانی میں کہیں نیکیوں کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف تو نہیں بڑھ رہے۔ اللہ کے ہاں نیک وکار اور بدکار میں بہت زیادہ فرق ہے۔ نادان ہیں وہ لوگ جو جنت کی تمنا کرتے ہیں مگر گناہوں کے میں لت پت ہوئے ہوئے ہیں، اعمال صالحہ کے سرمایہ سے غافل ہیں۔ پیارے اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، ان کے عوض ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ جب جان اور مال خدا کو بیچ دیے تو ان پر اپنا اب کیا اختیار؟ اب تو مالک کی مرضی کے مطابق تمام اپنے اعضاء کو استعمال کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو خواہشوں سے گھیر دیا گیا، جنت کو ناگواریوں سے گھیر دیا گیا۔ یعنی عبادت میں محنت کرنے اور مستقل اللہ کا فرما بردار رہنے اور حرام خواہشوں سے پرہیز کرنے میں جو نفس کا بندہ بن گیا اور حرام اور حلال کے سوال سے بے نیاز ہو گیا
تو شہوتیں اور خواہشیں اسے دوزخ میں پہنچا دیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے، موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور بغیر عمل کے اللہ سے اچھی امید رکھتا رہے۔ یعنی عمل بھی کرنا ہوگا، اللہ سے اچھی امید کے ساتھ اپنا عمل بھی جاری رکھنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں بعمل انسان بنائے۔